صحابی کا نام نوٹ کر لو، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچہ پیدا ہو اگر آپ کے گھر میں تو نام رکھ لو، بڑا پیارا نام ہے، صحابی کا نام ہے. اور صحابی کا جب نام آ جائے تو نام کا معنی اور مطلب نہیں دیکھا جاتا، یہ کافی ہے کہ وہ صحابی کا نام ہے. ثوبان رکھ لو نام، یہ نام بڑا پیارا ہے، یہ نبی کے صحابی کا نام ہے. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا لمن اقوام من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیزا. میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کل قیامت کے دن وہ آئیں گے اور پہاڑوں کے برابر وہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے، وہ حج لے کر کے آئیں گے، وہ عمرہ لے کر کے آئیں گے، وہ نماز لے کر کے آئیں گے، وہ زکوٰۃ لے کر کے آئیں گے، وہ صدقہ خیرات لے کر کے آئیں گے، وہ بہت ساری نیکیوں کو لے کر کے آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں کاؤنٹ نہیں ہوں گی. صحابہ ڈر گئے، گھبرا گئے. حضرت ثوبان کہنے لگے اے اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے، ذرا کھل کر کے بتا دیجئے. اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی ذرا کلیئر بتا دیجئے وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے ثوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، وہ تمہارے بیچ میں رہنے والے لوگ ہوں گے. جیسے تم نماز پڑھتے ہو وہ بھی نماز پڑھیں گے، تم روزہ رکھتے ہو وہ بھی روزہ رکھیں گے، تم صدقہ کرتے ہو وہ بھی صدقہ کریں گے، تم رات میں نماز پڑھتے ہو وہ بھی رات میں نماز پڑھیں گے. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. لیکن اے ثوبان بس ایک بات کی کمی ہوگی، ایک بات کی کوتاہی ہوگی، وہ اکیلے میں، وہ تنہائی میں غلط کام کریں گے. جب وہ اکیلے میں ہوں گے، وہ بند کمرے میں ہوں گے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا تو وہ اکیلے میں اور تنہائی میں بہت سارے غلط کام کریں گے. آپ یقین کیجئے آج علماء کے موبائل بھی سیف نہیں ہے. آج میں نے 50-60 سال کے بزرگوں کا موبائل چیک کیا، اس میں مجھے ایسی چیزیں ملی کہ اللہ دیکھ کر کے شرم آئی. میرے پیارے ساتھیوں موبائل کے اس دور میں، اسمارٹ فون کے اس دور میں اس حدیث کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج علماء سے لے کر کے جاہل تک اور بچوں سے لے کر کے بوڑھوں تک اس موبائل نے سب کو اس گناہ میں ڈال دیا ہے. آج سب سے بڑا خطرہ جو ہمارے اوپر منڈلا رہا ہے، ہم بظاہر تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم جلسوں میں جا رہے ہیں، ہم تقریر بھی کر رہے ہیں، لمبی لمبی داڑھی بھی ہے، ہم حاجی بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، مگر ہم جب اکیلے میں ہیں، جب تنہائی میں ہیں، ہم موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں کوئی نہیں جانتا. وہ تنہائی میں جو گناہ ہم کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، وہ گناہ ہماری نیکیوں کو کھا رہا ہے، وہ ہماری نیکیوں کے لیے دیمک بن چکا ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان اس سے بڑھ کر کے خسارے میں کیا ہوگا میرے بھائی کہ اس کی نیکیاں اللہ کے برباد ہو جائیں. ہمارے کتنے نوجوان بھائی ہیں رات کو بستر پہ جب وہ سوتے ہیں تو کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے سوتے ہیں، گانا سن کر کے وہ سوتے ہیں اور اسی حال میں ان کو نیند آ جاتی ہے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں میں جب میوزک سنتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، جب میں اپنے فیورٹ سنگر کا گانا سنتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے. میرے پیارے بھائی اسی گانا کو سنتے ہوئے اگر تجھے موت آ گئی، بستر پہ سونے کے جانے کے ٹائم اللہ کے نبی نے جو دعا ہم کو سکھائی ہے اس دعا میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں. اس لیے کہ جو نیند ہوتی ہے وہ بھی ایک طریقے کی موت ہوتی ہے. نیند میں بھی اللہ تعالی ہماری روح کو قبض کرتا ہے اور جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو اللہ ہماری روح کو واپس ڈال دیتا ہے. اسی لیے جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو ہوش و حواس میں نہیں ہوتا. اسی لیے اگر نیند کی حالت میں کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیا اس پر پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ نیند کی حالت میں انسان ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں
آپ گانا سنتے ہوئے سو گئے، اسی حال میں آپ کو موت آ گئی۔ سوچو میرے بھائیوں، کل اللہ کی بارگاہ میں جب آپ اٹھیں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، ہر بندہ اس حال میں قیامت کے دن اٹھے گا جس حال میں اس کو موت آئی ہوگی۔ جو گانا سن کر کے سویا تھا، اسی حال میں اگر وہ سویا رہ گیا، اسی حال میں اس کو موت آ گئی، تو کل قیامت کے دن وہ گانا سنتے ہوئے اٹھے گا۔ جو گندی فلمیں دیکھ کر کے سویا تھا، وہ گندی فلمیں دیکھ کر کے قیامت کے دن اٹھے گا۔ جو زنا کرتے ہوئے مر گیا تھا، وہ زنا کرتے ہوئے کل قیامت کے دن اٹھے گا۔ جو شراب کے نشے میں مرا تھا، کل شراب کے نشے میں اٹھے گا۔ جو نماز پڑھتے ہوئے مرا تھا، کل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اٹھے گا، نماز پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ سعودی عرب کا ایک واقعہ وہاں کے عالم دین نے لکھا، میرے نوجوان ساتھی سنیں، بڑی عبرت کی بات ہے۔ 4 نوجوان کار کا سفر کر رہے تھے، چاروں نوجوان کار پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سعودی عرب کے روڈ پر کار چل رہی ہے، وہاں کی روڈ بہار اور جھارکھنڈ سے بھی زیادہ شاندار اور چکنی روڈ ہے، پوری اسپیڈ میں گاڑی جا رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ 4 نوجوانوں میں سے 3 نوجوان آن دا اسپاٹ مر جاتے ہیں، ایک نوجوان بچ جاتا ہے لیکن وہ بھی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ٹریفک پولیس والے جب اس نوجوان کے پاس پہنچتے ہیں جو آخری سانسیں لے رہا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، اس سے پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے، اس سے پوچھتے ہیں تمہارے ساتھیوں کا نام کیا ہے۔ وہ نوجوان آخری سانسیں لے رہا ہے اور ایک ہی زبان سے ایک ہی لفظ بار بار کہہ رہا ہے، فی سقر فی سقر فی سقر، ارے میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں۔ پولیس والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ سقر کا نام کیوں لے رہا ہے، یہ سقر کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ انہوں نے علاقے کے عالم دین سے پوچھوایا کہ یہ نوجوان یہ فی سقر کہہ کر کے دنیا سے گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ عالم دین نے کہا اس کا مطلب آپ کو قرآن کے 29ویں پارے میں ملے گا۔ عالم دین نے کہا جاؤ قرآن کا 29واں پارہ پڑھ لو۔ قرآن کے 29ویں پارے میں سورہ مدثر کے اندر اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جنتی لوگ دیکھیں گے کہ ان کے جان پہچان کے لوگ جہنم میں، جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے پیتے تھے، جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ کرتے تھے، آج وہ جہنم کے اندر پہنچ گئے تو جنتی سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے میرے بھائی تو جہنم میں کیسے چلا گیا؟ تو میرے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا، تو میرے گاؤں میں رہتا تھا، ہم لوگ ساتھ میں اٹھا بیٹھا کرتے تھے، ما سلککم فی سقر، تو جہنم کے اندر کیسے چلا گیا؟ تو وہ جہنمی جواب دے گا قالوا لم نک من المصلین، وہ کہے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تھی تم تو مسجد چلے جاتے تھے، میں تو چائے کی دکان پر بیٹھا رہ جاتا تھا، تم نماز کے لیے فجر کے ٹائم اٹھ جایا کرتے تھے، میں تو رات کو 2 بجے تک لڑکیوں سے چیٹنگ میں لگا رہتا تھا، میں فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تھا۔ ما سلککم فی سقر، وہ سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم شادی میں لاکھوں کا کھانا فری میں ہم برباد کر دیتے تھے، بہترین کھانا بنواتے تھے اور جتنا کھانے والے کھانا کھاتے تھے اس سے زیادہ کوڑے دان میں پھینکا جاتا تھا، لیکن گاؤں میں غریبوں کو کھانا دینے کی توفیق نہ ہوتی تھی، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم اپنا پیسہ کبھی غریبوں پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑاتے تھے، ہم اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، ہم رسول کا مذاق اڑاتے تھے، ہم قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، ہم علماء کا مذاق اڑاتے تھے، ہم مدرسوں کا مذاق اڑاتے تھے، ہم داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس سعودی عرب کے عالم دین نے کہا
قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ نوجوان جب مر رہا تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا، موت کا فرشتہ اس کے پاس آ چکا تھا اور اس کو وہ منظر دکھائی دے رہا تھا، اس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ آج وہ جہنم کی آگ میں جانے والا ہے، اسی لیے اس کی زبان سے بار بار سقر کا لفظ آ رہا تھا، وہ انا فی سقر، انا فی سقر کہہ رہا تھا، وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ بے نمازی تھا، وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی جوانی کو برباد کرنے والا نوجوان تھا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔